اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو چلانا ہے، اسی نے بنایا، اسی نے چلانا ہے، اور یہ کائنات غریب کے دم سے چلتی ہے۔ اگر میں تصور کروں ایک منٹ کے لیے کہ پوری دنیا میں ہر شخص کے پاس 10 کروڑ ہے، اس سے کم کسی کے پاس نہیں ہے، تو کیا فیکٹری چلے گی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ورکر کون ہوگا؟ فیکٹری چلے گی؟ نہیں چلے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ اب دیکھتے ہیں آپ کی کلاس میں میٹرک میں کتنے تھے اور کتنے آپ کی طرح پرنسپل بنے اور کتنے مزدور بنے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کی تقسیم ہے جی۔ اسلام صرف یہ کرتا ہے کہ غریب کو نچلے خط سے نیچے نہ جانے دے، اس کو بحال رکھے، اور وہ ایسے قاعدے ضابطے بناتا ہے کہ جو اوپر رب بن کر بیٹھ جاتے ہیں ساری دنیا کی دولت لوٹ کر، اوپر والے خط سے اوپر نہ جائیں، نیچے والے سے نیچے نہ جائیں، اعتدال۔ اور اصل مقصد جو دنیا میں آنے کا ہے آخرت کو بنانا، اس پہ توجہ دیں۔ یہ پیسہ تو دنیا چلانے کے لیے ہے۔ تو جتنے قوانین ہیں اللہ تعالیٰ نے غریب کی بحالی کے لیے بنائے ہیں آپ کی اکنامکس کے حساب سے۔ مثلا سود کو منع کیا ہے۔ سود سے کون افیکٹ ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ غریب ہوتا ہے۔ یعنی میں نے مزدور کو 10 لاکھ دیا تھا اور طے کیا تھا کہ 12 مجھے واپس کرے گا، اس نے مزدوری کی، محنت کی، مگر وہ 10 کے 8 رہ گئے، اب 4 کا مقروض بھی ہو گیا، وہ نیچے گیا، اور میں 10 کا مالک تھا 12 کا ہو گیا۔ تو امیر تر ہوتا ہے، غریب تر ہوتا ہے، یہ سودی معیشت کے ساتھ، اور اس سے جابز کم نکلتی ہیں بنسبت کموڈٹی مارکیٹ اور بارٹر سسٹم کے ساتھ، جتنی جابز اس میں نکلتی ہیں۔ یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جناب آپ منی مارکیٹ میں دنیا کے پیسے لگوا دو اور فیکٹریاں بند کر دو، اور ان کو بعد میں پھر فلاں شہید پروگرام دے دو اور فلاں کے سے کوئی احساس کے تحت دے دو، اس کو پیسے، یعنی مانگٹ بنا دو اس کو، اور اس کو خود کفیل نہ ہونے دیں، خود مزدوری نہ کر سکے۔ اور آپ دیکھیے کروڑوں اربوں روپیہ اس میں جھونک دیتے ہیں، اتنی صنعتیں لگاؤ، اسٹیل مل پاؤں پہ کھڑی کرو، کروڑوں لوگ اس میں جہاں ان امپلائمنٹ ہے وہ جابس کی طرف چلے جائیں گے۔ بالکل، یہ جو کمیونٹی میں پیسہ لگانا ہے اور جو بارٹر سسٹم میں پیسہ لگتا ہے، اس سے زیادہ جاب نکلتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب 10 کروڑ کی آپ اجناس خریدیں تو کتنا بچال آتا ہے لوگوں میں، اور 10 کروڑ کے ڈالر خریدیں تو کتنا آتا ہے۔ تو اسلام پیسے میں پیسہ لگانے کو سود قرار دیتا ہے، نفع کمانے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونا سونے کے بدلے ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر، لیٹ بھی نہیں کر سکتے اور اضافہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ منی مارکیٹ میں پیسہ مت کماؤ، جب ادھر نہیں کماؤ گے تو پلیٹ کے شوربے کی طرح پانی سارا کدھر آئے گا؟ دوسرے اس طرف آ جائے گا۔ جب ادھر مال استعمال ہوگا تو جاب زیادہ کریٹ ہوں گی، فیکٹری زیادہ چلے گی، لوگوں کو جاب ملیں گی، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ان کی جاب ختم کرو اور بعد میں ان کا تعاون کرو اور تاکہ تم مجھے ووٹ دو، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا اور ان کو غربت کی خط سے نیچے نہ جانے دینا۔ اچھا آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہا عن بیع الطعام حتی یقبض، کھانے کی چیز آپ نے خریدی ہے، قبضہ لیے بغیر آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ اب ہوتا کیا ہے، میں نے گنا پھینکا فیکٹری میں اور وہاں سے مجھے پرچی مل گئی کہ 10 ٹن تیری چینی ہمارے پاس ہے۔ اچھا جی 100 روپے کلو ہے، آپ کو دی 105 میں، آپ نے وہ پرچی ان کو 110 میں، وہ پرچی اس نے 115 میں دی، تو وہ بڑھتی گئی اور نہ کوئی جاب نکلی اور نہ کوئی سودا ہوا، مڈل مین کما رہا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ قبضہ لیے بغیر نہیں بھیج سکتا۔ اب وہاں سے اٹھائے گا جس نے اس کا توڑا سٹف بنایا، جس نے اس کو بنا، جس نے پرنٹ کیا، جس نے سیا، جس نے لا کر دیا، تھوک والا پرچون والا، جس نے بھرا، جس نے فل کیا، جس نے لوڈ کیا، ان لوڈ کیا، ٹرک والا، راستے میں پیٹرول والا، راستے میں مشینری والا، پنچر والا، ایک دم گاڑی چل پڑتی ہے۔ تو ہر قانون غریب کے فیور میں اسلام نے بنایا ہے کہ اس کو بحال کیا جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، اب پیسے سے پیسہ بنتا جائے اور غریب تر ہوتا چلا جائے۔ تو اسلام اس کو کنڈم کرتا ہے، یہی سود کا فلسفہ ہے۔